احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب بہت سی ایسی احادیث آپ نے ذی الحجہ کے ایام یا قربانی کے دنوں میں سنی ہوگی، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک صحیح سند کے ذریعے یا آتھنٹک احادیث نہیں ہیں۔ بہت سی روایات ضعیف ہیں، بہت سی من گھڑت ہیں، اور کچھ روایات ایسی ہیں جو کہ اہل علم کے درمیان بعض اہل علم نے اسے حسن یا صحیح کے درجے میں رکھا ہے، اور بعض اہل علم کا موقف یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ انہی میں سے ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اس امید پر کہ تحقیقی مادہ یا تحقیقی نقطۂ نظر ہمیشہ انسان کے سامنے رہنا چاہیے اور جمود نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، جو کسی سے سن لیا ویسے ہی وہ سن لیتے ہیں، بس اندھی تقلید میں ملوث ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں علماء کے مختلف اقوال پیش کریں اور آپ کو اس فکر سے اجاگر کرائیں کہ ہمیں اور آپ کو مل کر جدوجہد کرنی ہے، دین سیکھنا ہے اور دین سکھانا ہے۔ جی ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے بارے میں دارالدیوبند میں بھی یہ فتویٰ میرے سامنے ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ جس شخص کو وسعت ہے پھر بھی اس نے قربانی نہیں کی تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، اس کا مطلب کیا ہے اور اس حدیث کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دارالدیوبند نے بھی یہی فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو وسعت ہے پھر بھی اس نے قربانی نہیں کی تو ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ مسند احمد حدیث نمبر 8239۔ لیکن یہ حدیث بھی تحدید پر محمول، اس کا یہ مقصد نہیں کہ وسعت کے باوجود قربانی نہ کرنے والا شخص عیدگاہ میں حاضر ہو کر عید کی نماز بھی نہ پڑھے۔ ہمارے یہاں جو اہل علم کی ایک بڑی علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن سب سے پہلے لے کر چلتا ہوں میں آپ کو فضیلت الشیخ ڈاکٹر عثمان الخمیس کی جانب۔ ان سے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے اس حدیث کے بارے میں۔ من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ اس حدیث کے بارے میں بتا دیجئے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من كان في سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، تو اس حدیث کے بارے میں اس کی صحت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ لا هذا غير صحيح، يعني الأضحية على الصحيح من أقوال أهل العلم سنة۔ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اور صحیح اہل علم کے قول کے مطابق جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ کہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اس حدیث میں جس بات کی تاکید کی گئی ہے وہ دراصل صحیح حدیث، ایک تو یہ کہ صحیح حدیث نہیں ہے، دوسرے یہ کہ یہ سنت مؤکدہ ہے قربانی کرنا ذی الحج میں، وليست واجبة۔ ولیست واجبہ۔ جو لوگ اہل علم جن کے یہاں قربانی واجب ہے وہ اس حدیث سے استدلال لیتے ہیں۔ على الصحيح من أقوال أهل العلم سنة یہ صحیح قول کے مطابق تو سنت ہی ہے، وليست واجبة، ولیست واجبہ۔ على قول جماهير أهل العلم أنها سنة۔ یہ اہل علم، جمہور اہل علم کا موقف یہ ہے کہ یہ سنت ہے، سنت مؤکدہ۔ ولا ينبغي الإنسان أن يفعل لیکن سنت مؤکدہ کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں اور اس پر عمل نہ کریں۔ السنة كونها سنة مؤكدة مو معناها أنها عادي، لا سنة مؤكدة۔ سنت مؤکدہ مو معناها عادی کہ ہم چلیے بس یہ تو سنت مؤکدہ ہے اس کو چھوڑیں اور اس پر عمل نہ کریں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ عليها احرص علیہا، اس کو پکڑیے، اس پر عمل کیجئے، اس کا اہتمام کیجئے۔ اگر سنتوں کا اہتمام آپ اور ہم نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ يحرص على السنة المؤكدة، عندما نقول سنة مؤكدة يحافظ عليها النبي
صلى الله عليه وسلم. اللہ اکبر. ائمہ کرام کا، علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ سنہ مؤکدہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حافظ علیہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی حفاظت کری، اس پر عمل کیا، اسے ہمیشہ اپنی زندگی میں اس پر کاربند رہے. صلوات ربي وسلم، لكن لا يأخذ بالترك. دوسری جو بات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ شیخ مصطفیٰ العدوی سے پوچھا جا رہا ہے. صحة حديث من كان في ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، لا يثبت هذا الخبر. لا يثبت هذا الخبر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو وسعت رکھنے کے باوجود وسعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہمارے مصلی یا عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. یہ لا یثبت، شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے. الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم نسب للرسول. یہاں ڈاکٹر شیخ سعد الخسلان سے پوچھا جا رہا ہے کہ اس حدیث کے بارے میں کیا ہے. من لم يضحي فلا يقربن مسجدا. من لم يضحي فلا يقربن مصلانا، او كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هل يصح هذا الحديث؟ لا يصح، هذا حديث ضعيف. لا يصح، هذا حدیث ضعیف. ڈاکٹر سعد الخسلان سعودی عرب کے کبار علماء میں شامل ہیں اور عضو ہیئت الکبار العلماء جو فتویٰ کمیٹی ہے اس کے رکن بھی ہیں. شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے. واجبة وإنما هي مستحبة استحبابا مؤكدا. انما هي سنت المؤکدہ. یہ شیخ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے، اور جو بعض اہل علم کا موقف یہ ہے کہ یہ حدیث جیسے کہ علامہ البانی کے بارے میں کہا جاتا ہے، شیخ النمیری کہہ رہے ہیں في التحذير من التساهل في الأضحية حديث للنبي عليه الصلاة والسلام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بیان کی جا رہی ہے کہ سنت مؤکدہ کو بھی لوگ چھوڑ کر راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پیسے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. فلا يقربن مصلانا، جو وسعت رکھتا ہو قربانی کرنے کی وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. يعني من كان عنده سعة من المال لشراء قيمة الأضحية ولم يفعل فلا يقربن مصلانا. فلا يقربن مصلانا، وہ وسعت رکھنے والا آدمی. دلالة على عظم هذا الفعل اس فعل کی عظمت پر اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے. اور سنت مؤکدہ، یہ بھی شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ واجب نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے. علی الصحیح من اقوال اہل العلم لیست واجبہ. تو اس حدیث سے بہت سے لوگوں نے اس کو واجب کے درجے میں کیا ہے کہ یہ واجب ہے، جبکہ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ عیدگاہ ہی کے قریب نہ جائیں، نماز ہی نہ پڑھیں. تو جو اس کی قیمت رکھتا ہو اسے تساہل نہیں برتنا چاہیے، اور جو اس کی قیمت نہ بھی رکھتا ہو وہ ادھار لے کر سکتا ہے قربانی یا نہیں کر سکتا. یہ اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. فی صحیح الجامع وصححہ العلامہ الالبانی رحمۃ اللہ علیہ. یہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح الجامع میں نقل کیا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ حدیث جسے حاکم اور مسند احمد وغیرہ نے روایت کیا ہے، اس حدیث کے بارے میں اہل علم کا شدید اختلاف ہے. بعض اہل علم کا موقف یہ ہے کہ یہ صحیح ہے، اور بعض اہل علم کا موقف یہ ہے کہ یہ ضعیف ہے. اور اس کی ضعف پر آپ نے 3-4 علماء کے تبصرے یہاں سماعت فرمائے ہیں. مجھے امید ہے کہ ہم صرف اس ویڈیو کے ذریعے اس پیغام کو عام کرنا چاہتے ہیں کہ قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے، نہایت ہی اجر کا باعث ہے، یہ واجب نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بھائی محمد عاقل جدہ سے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئک
أصحاب النار هم فيها خالدون